بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلمین کورس 2026 فروری شروع ہو چکا۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 8 کس کے بارے میں؟ حروف مدہ، حروف لین۔ حروف مدہ کو علیحدہ پڑھتے ہیں جی۔ حروف مدہ کیا ہیں؟ 3 کون کون سے؟ الف واو یا۔ الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے، یا ساکن سے پہلے، کھڑی حرکات، اس سے رکائے مقام مدہ برابر ہو گئی جی۔ کتنے لمبا ان کو کھینچنا ہے جی؟ واو مدہ کو کتنا، یا مدہ کو کتنا؟ شاباش۔ دوسرا اس کو پہلی تختی میں جیسے ہم نے پڑھا تھا نا حروف مدہ والے حرف، الف والے حروف، تو یہاں پر با سے لے کر یا تک جیسے ہم نے پہلی تختی میں پڑھا بالکل یہاں پر اسی طرح لکھا ہوا ہے، دیکھو لکھا ہے نا ہاں۔ اس کے بعد پھر آگے حمزہ اور پھر جیم سے شروع ہوتا ہے، پھر آگے جیم دیکھیں، جیم ہے، پھر دال ہے، پھر دال ہے، پھر سین ہے، پھر شین، صاد یعنی ضاد، پھر آگے عین، طا، یہ سارے پہلے گزر گئے۔ تو وہ پہلی تختی میں جو ہم نے کون سے حروف پڑھائے تھے؟ الف والے ہیں، تو یہ ترتیب آپ کو لکھی ہوئی یہاں پر مل جائے گی، پڑھانی وہاں پر ہے، ترتیب لکھی یہاں پر ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ چلو اس کے اندر ایک بات جو ہے، پڑھنے کا طریقہ مقدار وہی ہوگی، ہجے کے طریقے میں 2 طریقے سامنے ہیں۔ حضرت قاری شریف صاحب رحمہ اللہ کی کتاب قواعد ہجا القرآن، اس میں دونوں طریقے لکھے ہیں جی۔ ایک طریقہ جو عرف میں عام چل رہا ہے وہ کیا ہے جی؟ اب حرف با سے نہیں، موٹے حروف سے جنا ہجا کا طریقہ پڑھ لیتے ہیں، جیسے طا، الف زبر طا، اس میں کیا ہے؟ پہلے حروف بعد میں حرکت، طا واو پیش طو، طا یا زیر طی، طا طو طی۔ ایک طریقہ ہجے کا یہ۔ دوسرا طریقہ ہجے کا جو اس کتاب میں بھی لکھا ہے اور ہمیں بھی استاد محترم قاری سعید صاحب رحمہ اللہ نے پڑھایا، وہ کیا ہے؟ حرف کے ساتھ حرکت کا نام لینا۔ آج کل کے اعتبار سے لوجیکل طریقہ یہی ہے، زیادہ آسان ہے، بچے کو سمجھ آتا ہے، ورنہ بچہ عموماً ذہن میں پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی حرف یہ ہے، آگے پھر الف لیا اور زبر کا نام بعد میں لے رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں آتا ہے زبر کا نام آپ الف کے اوپر لے رہے ہیں، یا پیش کا نام آپ واو کے اوپر لے رہے ہیں، پیش تو حالانکہ پچھلے حرف پر ہے، تو یہ زیادہ اس اعتبار سے آسان ہے آج کل کے اعتبار سے۔ کیسے پڑھیں گے؟ واو زبر الف واو، واو پیش واو وو، واو زیر یا وی، وہ جی۔ اب اس پہ خیال کرنا ہے، ہجا کر لیا، ہجا کے بعد اب غلطی ممکنہ کون سی ہے؟ ممکنہ غلطی جو درمیان والا حرف مدہ ہے اس میں عموماً کمی ہو جاتی ہے، مقدار میں کیا ہو جاتی ہے؟ حرف مدہ کی مقدار میں کمی ہونا لان جلی ہے، ایک حرف کم ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ اور دوسری پیش کے اندر ممکنہ غلطی کیا ہے؟ اس کی مقدار زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، اس کی کیا ہوتی ہے؟ مقدار زیادہ۔ آپ غور کیجیے گا، اب یہ غلط ہے، درمیان والا کیا ہو گیا اور آخر والا یہ ممکن غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو بھی ایک سٹائلش غلطی بن گئی ہے
ہمارا اپنا سٹائل ہے جی ایسا جی۔ اسی طریقے سے جی ہم پڑھنے لگے ہیں ذال کو، تو جو موٹے حروف ذال، ثا اور عین جی یا حمزہ، ان کا خاص طور پہ ہجا کر کے اور ان کی زیر اور پیش کی ادائیگی میں خاص توجہ دینی ہے، ممکن غلطی اسی میں ہے۔ ذال زبر الف ذا، ذال پیش واو ذو، ذال زیر یا ذی، ذا ذو ذی، صا صو صی، ضاد زبر الف ضا، ہونٹ گول نہیں ہونے دینے، ضاد پیش واو ضو، ضاد زیر یا ضی، کی مقدار یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ترتیل کی رفتار میں، کس میں؟ اب اگر کوئی یوں پڑھا رہا ہے غا غو غی، ہم پڑھیں غا غو غی، تو کون سا غلط ہے کون سا صحیح ہے؟ دونوں ٹھیک ہیں، وہ رفتار کے اعتبار سے تھوڑا سا تیز ہے، تو بس اوقات ہم لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں، ایک کو اسی کا ہونے سے ہو، یا پھر یہ ہوا کہ ہم نے وہ پڑھا ہوا ہے تو یہ سنا تو وہی تو بہت لمبا کر رہے ہیں، یہ تو غلط ہو گیا بھائی، تو وہ رفتار کا فرق ہے، سمجھ گئے بھائی؟ شاباش۔ غا غو غی، قا قو قی، جی میم نون کے اندر خاص خیال رکھنا آواز ناک میں نہ جائے۔ ما مو می، نانو نی، اور واو پر بھی توجہ رہے، ہجا کرتے وقت وا یہ صحیح ہوگا، آگے کیا جاتا ہے وی، تو ان وی کا فرق ہے نا، ہاں تو یہ وی نہیں کیا ہے وی، کیسے؟ شاباش۔ وا وو وی، شاباش، مشق کریں گے انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔